کہ آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے. میں آج جو وزیر اعظم، پرائم منسٹر، پردھان منتری نے ایودھیا میں آج جو بھومی پوجن میں شرکت کی، اس کے بارے میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کو، پردھان منتری کو آج کے اس بھومی پوجن کے فنکشن میں شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں اٹینڈ کرنا چاہیے تھا. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پردھان منتری، وزیر اعظم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پردھان منتری نہیں ہے. جو نریندر موڈی کی سرکار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھارت، انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے. آج پردھان منتری نے، نریندر موڈی نے بحیثیت پردھان منتری آج کے بھومی پوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو اوتھ لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیشن کیا ہے. انہوں نے سمویدھان کی جو بیسک سٹرکچر ہے سیکولرزم، اس کو وائلیٹ کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پردھان منتری کا آج کے اس فنکشن میں جانا، آج کا دن ہندوتوا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. آج کا دن جو پردھان منتری بحیثیت پرائم منسٹر وہاں پر گئے، ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندوتوا کی کامیابی کا دن ہے، سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. بحیثیت پردھان منتری نریندر موڈی آج بھومی پوجن میں جا کر جو انہوں نے وہاں پر وہ جو چاندی کا پتھر رکھا، انہوں نے ایک ہندو راشٹر کی بنیاد آج وہاں پر ڈالی ہے. تو آج کا دن سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے. اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندوتوا کی کامیابی کے لیے. آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجورٹیرینزم کی کامیابی کے نام سے. آج کا دن یاد رکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا، اپنی تقریر میں، اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے. یقیناً پردھان منتری نریندر موڈی، اسد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے. میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کو ایگزسٹنس کو مانتا ہوں. میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں. میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ 450 سال جس جگہ پر مسجد تھی، جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی 22 دسمبر 1949 تک، میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر، بی جے پی اور سنگھ پریوار کے لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا. میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں پردھان منتری جی کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشٹر کی بنیاد کا آغاز کیا، اس کے اطراف، تینوں اطراف مسلمانوں کا قبرستان تھا، جہاں پر مسلمان بزرگوں کی قبریں بھی تھیں. اس لیے بھی ہم ایموشنل ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو میرے کو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی
کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے۔ پردھان منتری جی، آپ کو آپ کا مذہب مبارک، آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک، مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے۔ دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے، نہ مندر ہو سکتی ہے، نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک کلچر کے لیے، مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ اور پردھان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا۔ پرائم منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجورٹیرینزم کو انڈورس کیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنی سپیچ میں 15 اگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے، آج 5 اگست کو پردھان منتری وزیر اعظم نے اس کو 15 اگست سے ملا دیا۔ ہم پھر سے وزیر اعظم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی۔ کیا پردھان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو آج آزادی ملی؟ کس کو شکست دی پردھان منتری آپ نے بتائیے؟ 15 اگست کو اگر ہم لال قلعے پر جھنڈا ترنگا لہراتے ہیں، بڑی فخر کے ساتھ لہراتے ہیں، تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے 200 سال کے انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا۔ کیسے پردھان منتری فریڈم فائٹرز کو ان کی قربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے 15 اگست سے ملا دیا؟ اور کیسے ایک ٹیمپل کا موومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اے ٹیمپل موومنٹ بی ایکویٹڈ ٹو اے کنٹری؟ اور آخری بات یہ ہے، بلکہ لاسٹ 2 بات، کہ آج کے اس فنکشن میں نے کہا کہ یہ ہندو راشٹر اور ہندوتوا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے، آر ایس ایس کے چیف وہاں پر کیا کر رہے تھے، اور آر ایس ایس کے چیف کا وہاں پر موجود رہنا اور ان کا تقریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا ہے۔ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے موہن بھگوت؟ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے؟ وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشٹر ہوگا، جہاں پر مائنورٹیز کو، خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا، اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڈ ول پر ہوگا۔ یہ موہن بھگوت کا پیغام ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کا دن ان سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیز کے لیے بھی، ان کے لیے ان کے تمام سیکولر سو کالڈ سیکولر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی، انہوں نے ایک آئیڈینٹیکل ایک بیان دیا۔ کیا دیا؟ کہ یہ آج کا دن ایک سمبل آف بردرہڈ ہے، سمبل آف بردرہڈ ہے۔ میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اور میں تو کمیونل میں ہوں، پورے بھارت میں اگر کوئی کمیونل ہے تو ہم ہی ہے، اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں۔ میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے، کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کیسے بردرہڈ کا سمبل ہوگا بتائیے؟ جبکہ یہ رام مندر کا موومنٹ ہزاروں کی تعداد میں بھارت کے سٹیزنز کی موت ہوئی کمیونل رائٹس میں، یہ موومنٹ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا موومنٹ میں،
پھر وہاں پر میک شفٹ ٹیمپل بنا دیا گیا کہ اس کو بردرہڈ کہتے ہیں آپ. اور کیا گڈ ول بردرہڈ اسی وقت پیدا ہوگا جب انصاف ہوگا. جب انصاف نہیں ہوگا تو گڈ ول بردرہڈ کہاں پیدا ہوگا؟ اور مجھے تو آپ انیکول بنا دیے مسلمانوں کو، تو انیکول کیسا بردر ہوگا آپ کا؟ بتائیے. یہ 7 اہم پوائنٹس مجھے آپ تک بتانا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے مختلف ملک کے مقامات سے، جس میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں، خاص طور سے دلت اور مسلمان ہیں، جو آج بھی اس ملک کے سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں، وہ مجھ کو فون کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم بڑے مایوس ہیں، ہم بڑے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہرگز اکیلا محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت ہے جس کے پردھان منتری نریندر مودی ہیں، وہ سیکولرزم کو ختم کر کے ہندو راشٹر کو قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے ملک انڈیا میں ایسے کروڑوں ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانیں گے. مجھے یقین ہے کہ ہم اور وہ اور دلت ہمارے بھائی جو کبھی نہیں مانتے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو، یہ وقت جمہوری طریقے سے ہندو راشٹر کے راستے کو جو قیام کیا جا رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے روکنے کی ضرورت ہے. میں انڈیا کے ہمارے انڈین مسلم سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے. ہم جدوجہد کرتے آئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کی ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، مگر تمام سیکولر پارٹیز نے ہم کو دھوکہ دیا. آج بھی ہم کو کوشش کرنا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی نمرود آیا، جب کبھی بھی فرعون آیا، اور جب کبھی بھی یزید آیا، تو اللہ نے حسین کو پیدا کیا، اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا. ہمارا کام انصاف کے لیے لڑنا ہے. یہ بابری مسجد کی لڑائی انصاف کی لڑائی ہے. یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے. یہ بھارت کے سنویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے. یہ باہر انڈیا کی روح کو بچانے کی لڑائی ہے. اور یہ جدوجہد ہم کو جاری رکھنا پڑے گا. اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. دیکھیے انہی سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیز کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اس طرح کی ایک اپریہنشن، اس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے. مگر میں ان تمام بھارت کے، انڈیا کے ہم وطنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اکیلا ہرگز محسوس مت کریے، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہم کو جدوجہد کرنا ہے. آج یہ ختم نہیں ہوگا، یہ جدوجہد جاری رہے گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ بابری مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مسجد رہے گی. نمرود اور فرعون اور یزید وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں. جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بولے سچ ہے، اور جو ان کے خلاف بولے اس کو دبا دو، اس کو کچل دو، اس پر ظلم کر دو، اس کے وجود کو مٹا دو. تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ قدرت ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے، مگر قدرت کسی کے غرور اور تکبر کو برداشت نہیں کر سکتی. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے. اسی لیے میں نے مثال دی کہ اگر فرعون ہے تو موسیٰ ہے، اگر یزید ہے تو حسین ہے، اور ہم حسین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کو یقین ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن میں جو ہم کو رائٹس دیے گئے اس کو حاصل کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے. مگر میں
ان تمام سیکولر ذہن رکھنے والے تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، سکھ ہو، ذرا آپ انٹروسپیکشن کر لیجئے کہ جن پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا تھا وہ اس ملک کو کس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیے. دیکھیے سیکولرزم کے نام پر کس کس نے آپ کو دبا، کس کس نے آپ کو 6 دن کے نام پر ملک میں بے روزگاری ہر نوجوان کا مقدر بنا دیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر سوچئے. یقیناً آپ مجھ سے نفرت کریں گے، کرتے رہیے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک اسد الدین اویسی اس ملک کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، مگر ملک بڑا ہے، ملک کس راہ پہ جا رہا ہے آپ دیکھیے. Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society over. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. Sir, top 3 names जिसका टेफ्लॉन हो गया है वो इन्होंने. हाँ. Top 3 leaders जिनका अभी टेफ्लॉन हो गया है. बूढ़ों का इस हम्माम में सब दंगे. Any top 3 names? नहीं, इस हम्माम में सब दंगे. आप 3 कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूँ. सबका जुड़ गया. टेफ्लॉन तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ हम्माम में सब नंगे हैं. और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स. आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं. ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई. دیکھیے ایسا ہے نا میرے بھائی، دیکھیے میرے بھائی، میری سنیے میری بات کو. آپ جب CAA NPR NRC کا چل رہا تھا، آپ یہی بات کرتے مجلس کے بارے میں کرے تھے نا، آپ یہیں پہ کرے تھے. کیا ہوا وہ؟ کیا ہوا بولو؟ ٹائم ہوا نا. CM کے پاس گئے، اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا. میں ان کو بولنا چاہ رہا ہوں بھائی صاحب، آپ ہماری مخالفت کرنا ہے کرو، مگر ہر چیز پہ لے جا کے دولہے بھائی کو بٹھا دینا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. میں چیف منسٹر ہوں کیا؟ مگر ہم سنیے آپ دیکھیے، اب آپ بحث کرنا چاہ رہے ہیں، آ جاؤ کرسی لائیو ٹیلی کاسٹ کر لیں گے. نہیں سنو، ٹھہرو جتارے اتنا بے چینی کہیں کو ذرا دورا تو ٹھہرو، ذرا پانی پلاؤ جی. دیکھیے جو کوئی بول رہے ہیں وہ مجلس کی مخالفت میں بول رہے ہیں، ان کا اختیار ہے، بولتے رہو، میرے کو فکر نہیں. مگر کام تو ہم ہی کریں گے زمین پہ انشاءاللہ تعالی، اور اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی. اور کچھ ہے بھائی؟ ہمارے کرشنا گارو چپڑی آشیش ہاں نہیں لائف. ارے ٹائمز ناؤ والے آپ کامنٹ بیٹھے بولو بھائی. میں ٹک ٹاک نے جانے کا کرے آپ بات کر کے آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو. میں بھول گیا. دیکھو آپ لوگ سوال کریں تو دماغ میں آتی بات. بابری مسجد کا جو ڈیمولیشن ہوا نا، یہی سنگھ پریوار جا کر سپریم کورٹ سے پرمیشن لیے تھے، اور سپریم کورٹ ان کو پرمیشن دیا. اگر پرمیشن نہیں دیتا سپریم کورٹ تو شاید 6 دسمبر کو شہید نہیں ہوتا. وہ کنٹیم پٹیشن اب تک ہیئر نہیں ہوا میرے بھائی. آپ بلیو کر سکتے کہ سپریم کورٹ میں کنٹیم پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا. دیٹ از ناٹ یٹ ہیئر. I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. اور میں سپریم کورٹ کا کوئی کنٹیم نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے ہمارا، آخری اپیکس کورٹ ہے. فیصلہ ان کا فائنل ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہم ڈیفر کر رہے ہیں، اور ڈیفر کرنا کوئی گناہ نہیں ہے میرے بھائی. اسی لیے جسٹس جے ایس ورما نے، جو سپریم کورٹ کے بہت بڑے
लीगल ल्यूमिनरी थे। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। जे.एस. वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। लेकिन आप ही बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, whatever suits you, हम से नो 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 प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल, हु से इज नॉट फाइनल? then why do you say it's not infallible? Supreme Court is Because J.S. Verma said it. And who's J.S. Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice? And you know J.S. Verma also.